یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہی کو ماروں گا اور گندہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اور پھر یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ گتسمنی باغ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے خدا یسوع مسیح کو یہودی سرداروں نے، سردار کاہن نے اس کے اپنے ہی ساتھی یہودا اسکریوتی کی وجہ سے گرفتار کیا۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اسکریوتی نے یسوع کو بوسہ لے کر پکڑوایا۔ آئے ہم ان واقعات پر جو خدا یسوع مسیح کی انجیل جو متی رسول نے تحریر کی اس میں مرقوم ہے، ان پر غور کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 47ویں آیت سے ہم خدا ان کے کلام کی تلاوت کو سننا شروع کریں گے اور مختلف زندگیاں سامنے آ کر ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہودا جو ہمارا میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک درجن تلواریں اور لاٹیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کی بزرگوں کی طرف سے آ پہنچے، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ ہوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے نبی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر یسوع نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لو، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 سمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کی نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور یسوع کو پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائے۔ وہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑا ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں، اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے،
اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا؟ اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لوڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوری میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان میں سے یہ کہہ کر یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مہر نے باندھ دی۔ پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مہر کے باندھ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالے، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالہ کیا۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے لے کر سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے پاس لے کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روح کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل میں کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کی دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس وقت سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ 30 روپے لے گئے، اس کی قیمت بعد بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی، اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک کا بھی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تحجب کیا، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا تم کس کو چاہتے تھے تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اسے حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور وہ جب تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راز باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا، خواب میں بہت سا دکھ اٹھایا۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لے اور یسوع کو ہلاک کروائے۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں، اس میں کیا برائی کی؟
मगर वो और भी चला चला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जा रहा है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस राजबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में उससे कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाने का हवाला किया कि मसलूब हो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन इसके गिर्द जमा की और इसके कपड़े उतार कर इसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर इसके सर पर रखा। एक सरकंडा इसके दाहिने हाथ में दिया और इसके आगे घुटने टेक कर इसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब, और इस पर थूका और वही सरकंडा लेकर इसके सर पर मारने लगे। और जब इसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को इस पर से उतार कर फिर इसी के कपड़े इसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो इन्होंने शमाल नाम एक करीनी आदमी को पकड़कर इसे बकार में पकड़ा कि उसकी स्लीव उठाए और उस जगह जो कलकत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुँचकर बस मिली हुई मैं इसे पीने को दी, मगर इसने चख कर पीने ना चाही। और इन्होंने उसे मसलूब किया और इसकी स्लीव उसके कपड़े पूरा डालकर बांट लिए और इन्होंने वहाँ बैठ कर उसकी निगरानी करने लगे और उसका इल्जाम लिख कर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं। और राह चलने वाले सरहला लाकर उसको लानतान करते और कहते थे, आए मकदस के डालने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपनी ताई बचा, अगर तो खुदा का बेटा है तो स्लीप पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठंडे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाए। इसने खुदावन पर भरोसा किया, अगर वो चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उस पर लानतान करते थे। पाक का पड़ा और सुना जनाब